مروان بن حکم کا تعلق بنو امیہ کی دوسری شاخ بنی عاص سے تھا۔ حکم نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ جب آپ کے خلاف فسادیوں نے شورش پیدا کی تو حاکم مصر کے نام منسوب خط وغیرہ کی جعل سازی کی ذمہ داری بھی اس پر عائد کی جاتی ہے۔ شہادت عثمان کے بعد مدینہ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف لڑا۔ حضرت طلحہ کی شہادت بھی اس کے ہاتھوں ہوئی، جو اسی کی فوج کے سربراہ تھے۔ امیر معاویہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسے مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یزید کی موت کے وقت یہ مدینہ ہی میں مقیم تھا۔ جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ادھر سے حکم گزرا۔ اسے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سلب میں جو بچہ ہے، اس سے میری امت عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ اس روایت کے بارے میں ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت منکر ہے۔ ابن زبیر محاصرہ مکہ کے بعد حسین بن نمیر کی تجویز اور مشورہ کو رد کر کے پہلی سیاسی غلطی کے مرتکب ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے مروان بن حکم کو مدینہ شام دھکیل کر دوسری بار پھر یہی غلطی کی، اور یہی غلطی ان کی ناکامی کا باعث بنی۔ جب یزید کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو حاکم مدینہ مروان بن حکم کی ہمت دیگر اموی افراد کی طرح اس حد تک پست ہو چکی تھی کہ اس نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ اس کا بیٹا عبد الملک بھی بیماری کی حالت میں مدینہ میں موجود تھا۔ ابن زبیر نے بنو امیہ کے مطالب کے خلاف اپنی آتش انتقام اور نفرت کی روح میں بہہ کر مروان اور دیگر امویوں کو فوراً اسی حالت میں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ مجبوراً مروان نے عبد الملک کے ساتھ سفر شام کیا۔ بعد میں ابن زبیر نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے انہیں پکڑنے کے لیے آدمی روانہ کی، لیکن اب سب کچھ بے سود تھا۔ وہ لوگ تلاش بسیار کے باوجود نہ مل سکے۔ اگر ابن زبیر سے یہ فاش سیاسی غلطی سرزد نہ ہوئی ہوتی تو تاریخ اسلام ایک نیا موڑ اختیار کر لیتی۔ جب مروان شام پہنچا تو اموی اس وقت خوف اور پریشانی کے عالم میں باہم اختلاف کا شکار تھے۔ معاویہ بن یزید کی خلافت سے دستبرداری کے بعد خلافت کے لیے دو نام سامنے تھے، خالد بن یزید اور عمر بن سعد بن عاص۔ خالد کے ساتھ قبیلہ کلب کی ہمدردیاں تھیں اور قبیلہ قیس ابن زبیر کی حمایت میں تھا، اور کچھ دیگر اراکین عمر بن سعید کے ساتھ تھے۔ مروان کے دمشق آ جانے سے بنو کلب کے بہت سے افراد اس کی حمایت پر اتر آئے۔ مروان اس صورتحال سے سخت پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ ابن زبیر کی اطاعت کرے، لیکن عین اسی وقت عبداللہ ابن زیاد نے پہنچ کر تمام نقشہ بدل دیا۔ اس نے مروان کو قریش کا سردار ہونے کی حیثیت سے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ مروان کو ابن زیاد کے مشورے سے حوصلہ ہوا اور ابن زبیر کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بالآخر مقام جابیہ میں بنو امیہ کے حامی جمع ہوئے تاکہ کوئی متفق کا لاہ عمل تیار کیا جا سکے۔ وہاں تمام بڑے بڑے اموی سردار اور عمائدین حکومت جمع تھے۔ چنانچہ بحث و تحسیس کے بعد فیصلہ ہوا کہ مروان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے اور خالد بن یزید اور عمر بن سعد کو الترتیب ولی عہد مقرر کر دیا جائے۔ وہیں مروان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی گئی اور اسے 64 ہجری میں خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ قبیلہ بنو قیس نے امویوں کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بنو قیس کے سردار ضحاک بن قیس، جو پہلے بنو امیہ کے وفادار تھے، نے عبداللہ بن زبیر کی حمایت کا اعلان کر دیا اور مرد رابط پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف مروان بنو کلب اور دیگر اموی حامیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔ مرج رابط کے مقام پر دونوں کے درمیان میں زبردست جنگ ہوئی۔ ضحاک میدان جنگ میں کام آیا اور اس واقعے کے بڑے دو رسم نتائج ظاہر ہوئے۔ جہاں کہیں بھی ابن زبیر کے حامی موجود تھے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ چنانچہ شام ہمیشہ کے لیے اموی دائرہ اقتدار میں چلا گیا اور امویوں کی ایک دوسری شاخ جو آل مروان کہلاتی تھی نے ایک مستحکم حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ عربوں کے دو بڑے قبیلوں کے درمیان دشمنی کی ایک مستقل دیوار حائل ہو گئی۔
जो बाद के अदवार में खाना जंगियों की सूरत में ज़ाहिर होती रही। शाम पर अपने कब्जा को मुस्तहकम करने के बाद मरवान ने मिस्र का रुख किया। मिस्र पर दो तरफ से हमला किया गया। एक तरफ से उमर बिन साद हमला आवर हुए और दूसरी तरफ से मरवान खुद बढ़ा। अब्दुर्रहमान हैतम जो इब्न जुबैर के हमनवाओं में से थे मुकाबले के लिए निकले, लेकिन जब उमर बिन सईद के दाखिले मिस्र की इतला पाई तो मरवान के हाथों पर बैठ कर ली। इस तरह बगैर जंग के मिस्र भी अमवी दर इक़्तिदार में आ गया। मरवान ने रमजान 65 हिजरी 63 साल की उम्र में वफात पाई। के आम ख्याल के मुताबिक मरवान की वफात इसकी बीवी उम्मे खालिद के हाथों हुई। अगरचे मकाम जाबिया पर मरवान की खिलाफत के साथ साथ खालिद बिन जदीद और उमर बिन साद की तकरीर बतौर जानशीन की तौसीक की गई थी, मगर मरवान की ये ख्वाहिश थी कि इसकी अपनी औलाद ही इसकी वारिस हो। चुनांचे इस मकसद के हसूल के लिए इसने खालिद की बेवा माँ के साथ शादी कर ली, जिसका तल्लुक बनु कल्ब से था। मकसद इस तरह बनु कल्ब की हमदर्दियां हासिल करना था। इसके अलावा इनाम इकराम कर इसने बिला आखिर खालिद और उमर बिन सईद की तकर्री मनसूख कर दी और एलानिया अब्दुल मुल्क और अब्दुल अजीज को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। मरवान ने इसी पर इक्तफा न किया, बल्कि खालिद को जलील करने के लिए खालिद और इसकी माँ के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिनकी शिकायत खालिद ने माँ से की। चुनांचे इसने मरवान को जहर देकर या गला घोंट कर मरवा दिया। मरवान ने उमवी इक़्तिदार को आज सरे नौत कायम किया था, वरना उमवी हुकूमत का खात्मा साफ नजर आ रहा था। इसका एक बेटा और 4 पोते खलीफा या बादशाह बने। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।